صرف پارٹی کی جد و جہد نہیں ہے، بلکہ ہم شہر کراچی کے لیے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے لیے اور 2 کروڑ سے زائد اپنے نوجوانوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو نہ صرف یہ کہ عوام بلکہ عوام کی نمائندگی کرنے والے میڈیا کو بھی بھرپور طریقے سے بے نقاب کرنا چاہیے، اور ان سازشوں کے خلاف عوام کی رائے بنانی چاہیے۔ اور میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس میڈیا کوریج کو بہتر بنایا جائے۔ ہم اپنے ملک میں جب سیاسی عمل دیکھتے ہیں تو زیادہ تر وہ افراد کے گرد گھومتا ہے، شخصیات کے گرد گھومتا ہے، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، گندگی ہے، گالیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، نفرت ہے۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی جو جد و جہد کر رہی ہے، اس میں ہم شدید ترین اختلاف کے باوجود بھی ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ تہذیب کے دائرے میں یہ کام کیا جائے، جو آئے اس کے ساتھ اچھی طرح سے ملا جائے، اور گفتگو میں بھی اس بات کی کوشش کی جائے کہ اپنے موقف کو سختی سے بیان ضرور کریں، لیکن کسی سے دشمنی نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں نچلی سطح پر عوام کے اندر نفرتیں نہ پیدا ہوں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا اپنی اس کوریج کو بڑھائے، اور آج ہم 4 بجے انشاءاللہ تعالی کراچی پریس کلب پہ جمع ہوں گے اور سی ایم ہاؤس پہ دھرنا دیں گے، اور ہمارا مطالبہ تو بہت واضح ہے کہ الیکشن کو 15 جنوری کو ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ مطالبہ آئینی ہے، قانونی ہے، اخلاقی ہے، جمہوری ہے، عوام دوست ہے، کراچی دوست ہے، سندھ دوست ہے، پاکستان دوست ہے۔ اس مطالبے میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سارے لوگ کہ جو مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ چونکہ ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ ہے اس لیے الیکشن نہ ہو، ووٹر لسٹ کا مسئلہ ہے اس لیے الیکشن نہ ہو، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو اپنی پچھلے 30، 35، 40 سال میں جو کچھ دیکھا ہے زندگی میں، ہم نے تو کبھی بھی ووٹر لسٹ کو درست نہیں دیکھا، پھر یہ سارے الیکشن کیسے ہو گئے؟ ابھی جن پارٹیوں نے ضمنی انتخابوں میں حصہ لیا ہے، وہ پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ووٹر لسٹیں درست نہیں ہیں۔ بھائی وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم نے اس کی نشاندہی بھی کی، خطوط بھی لکھے، بات بھی کی، پورا کام کیا اس کے اوپر، کتنی مرتبہ پریس کانفرنسوں میں، احتجاجوں میں بتایا کہ کیا کچھ الیکشن کمیشن کر رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب کہاں ہے کہ پھر الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح حلقہ بندیوں کا معاملہ آیا تو ہم نے اعتراض بھی کیا، الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھے، عدالت کے ذریعے سے بھی بعض حلقہ بندیاں درست کرنے کی کوشش کی، لیکن جب حکومت کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کام نہیں ہوا تو ہم نے احتجاج بھی نوٹ کرایا، لیکن الیکشن کو تو اس کی بنیاد پر مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم یہی کر سکتے تھے، لیکن مل ہوں اور ہر حکومت کا حصہ ہوں، وہی آ کر یہ بات کریں کہ جناب حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئیں، ووٹر لسٹ صحیح نہیں ہے، مردم شماری ٹھیک نہیں ہے، تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ مردم شماری کو، ایک جعلی مردم شماری کو، کراچی دشمن مردم شماری کو، ہماری گنتی تقریباً 40% کھا جانے والی مردم شماری کو آپ کابینہ میں بیٹھ کر اس کی وفاقی حکومت کے ساتھ منظوری دے رہے ہیں، اس کو نوٹیفائی کروا رہے ہیں، اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہے اس لیے الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کون سا رویہ ہے؟ اور یہ کسی بھی طریقے سے درست بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آخری مردم، ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے لیکن آخری مردم شماری کی ذمہ داری نون لیگ کی ہے کہ اس کے زمانے میں یہ ہوئی تھی اور غلط ہوئی تھی، اور اس کو جو نوٹیفائی کیا ہے اور اس کی جو اب کابینہ سے منظوری دی ہے وہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ کابینہ نے دی ہے۔ بعد میں اس کو سی سی آئی میں لے گیا اور وہاں پر سندھ حکومت نے اس پر اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا، لیکن سندھ حکومت نے بھی اختلافی نوٹ کے علاوہ کوئی ریزسٹنس نہیں دی ہے۔ اتنی بڑی طاقت ان کی ہے پورے پاکستان کی سیاست میں، اس وقت پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے، زرداری صاحب کا ہی ڈاکٹرائن سب چل رہا ہے، تو جب سب کچھ چل رہا ہے تو اتنے اہم ترین مسئلے پہ کہ سندھ کی آبادی اتنی کم ہو گئی کراچی کی آبادی کم ہونے کی وجہ سے، تو اس کیس کو پلیٹ کرنا چاہیے تھا نا، لیکن پیپلز پارٹی صرف اس لیے اس کو نہیں کرتی کہ اس کے نتیجے میں کراچی کی آبادی اگر ٹھیک ہو گئی تو سندھ اسمبلی میں جو نمائندگی ہے وہ بیلنس ہو جائے گی، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس بیلنس کو ختم کریں، چونکہ وہ وہاں پر کنٹرول ہوتا ہے ان کا انٹیریئر سندھ میں زیادہ تر، اور اس کنٹرول کی بنیاد پر وہ ووٹ حاصل کر لیتے ہیں طاقت کی بنیاد پر، اور ایک نمبرز اپنے لے لیتے ہیں اور اس نمبر کی بنیاد پر وہ حکومت بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی بھی سندھ کی آبادی انکلوڈنگ کراچی کی آبادی، ظاہر ہے کہ کراچی کی آبادی کی وجہ سے ہی سندھ کی آبادی کم ہو رہی ہے، تو اس کیس کا پراپر دفاع نہیں کرتی۔ لیکن حیرانی تو ان پارٹیوں پہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے اتنا بھاری مینڈیٹ کراچی سے لیا، اور ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت چھرا گھونپنے والی بات ہے کہ آپ مینڈیٹ بھی یہاں سے لو اور ہماری جعلی مردم شماری کو، غلط گنتی کو آپ
منظوری بھی دے دو اور یہ کہہ کر کہ اگلی مردم شماری میں ٹھیک کر لیں گے، تو 1 سال تو اس کے بعد بھی گزارا، کیوں نہیں کروائی؟ تو یہی وجہ تھی کہ جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی تھی۔ پھر جہاں تک ووٹر لسٹوں کی بات ہے تو ووٹر لسٹوں پر تو جماعت اسلامی اس وقت سے احتجاج کر رہی ہے جب یہ سب ایک ایک گھر میں 500 600 ووٹ نکلا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے وہ پوری ہم نے جو پٹیشن بنائی تھی اس میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ کسی جگہ پر 548 ووٹ، کسی ایک گھر میں 300 ووٹ، بلکہ کورٹ میں یہ سوال ہوا تھا کہ بھائی ایک گھر میں اتنے بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ تو بڑا عجیب، بڑا تاریخی مقدمہ تھا، لیکن اس وقت یہ سارا کام ایم کیو ایم کرتی تھی اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر، اور اب بھی ظاہر ہے وہ اپنا جہاں جہاں پر ہوتا ہے حساب کتاب تو سبھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ یاد ہوگا آپ کو 2013 میں تو ہم نے دھرنے دیے تھے، الیکشن سے ایک دن پہلے تمام پارٹیاں مل کر الیکشن کمیشن کے دفتر میں بیٹھی تھیں۔ ہم نے اس سے پہلے ٹرین مارچ کیا تھا، سپریم کورٹ سے اس ووٹر لسٹ کو نل اینڈ وائڈ کروایا تھا، لیکن انہوں نے جعل سازی کر کے دوبارہ ویسی بنا دی تھی۔ تو بھائی اس کے بعد 13 کا انتخاب ہو گیا، 15 کا بلدیاتی انتخاب ہو گیا، ووٹر لسٹیں تو خرابی سے خراب تر ہوتی چلی گئیں، 18 کا ہو گیا، اتنے ضمنی انتخاب ہو گئے، لیکن ایک بلدیاتی انتخاب ایسا ہے کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے انٹینشن واضح ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ بلدیاتی انتخاب ہو۔ پھر اس کے بعد حلقہ بندیوں کا بھی موقع ایسا تھا اور اختیارات کا بھی مسئلہ ایسا تھا کہ جس پر ایم کیو ایم کو اس وقت آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ اگر مارچ میں جبکہ یہ حلقہ بندیاں ہو رہی تھیں، اس وقت جب ریجیم چینج ہو رہی تھی اور زرداری صاحب بھی آ رہے تھے، عمران خان صاحب بھی آ رہے تھے، سب بہادر آباد آ رہے تھے، ان کے جو 6-7 ووٹ تھے اس کی وجہ سے، اس وقت یہ کہتے کہ بھائی سیکرٹری بلدیہ کو کہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ جو ہم نے ڈیمارکیشن کی ہے اور جو سجیشن دی ہے وہ اس کو ہم انڈو کرتے ہیں اور جا کر ایک نیا نوٹیفیکیشن بھیج دیتے، یا پھر اسمبلی سے نمبرز تبدیل کروا لیتے۔ 3 دن کا کام تھا یہ، میں کہتا ہوں 2 دن کا کام تھا، 1 دن کے نوٹس پہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے اسمبلی کا۔ تو اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کیوں آپ اس وقت مزے لے رہے تھے کہ وزارتیں مل جائیں، آپ کو جو ہے گورنرشپ مل جائے؟ اور پھر کل تو میرے خالد سندھ حکومت نے ایک فہرست بھی جاری کر دی ہے کہ کیا کیا مراحت ایم کیو ایم نے حاصل کی ہیں۔ کراچی کے لیے کچھ نہیں لیا، اور جو کراچی میں اب ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ چلیں کہیں سے تو کام کا آغاز ہو، ہم اپنا میئر منتخب کریں، کہیں سے تو کوئی ہماری داد رسی ہونا شروع ہو، تو آپ اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورا عمل ایک مشکوک عمل ہے، ایک سازشی قسم کا عمل ہے، اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے گورنر صاحب کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت جس بات کی نشاندہی کی تھی، میں اگین یہ کہتا ہوں کہ کسی فرد سے، کسی کی ذات سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ایک ضابطہ اور طریقہ ہے۔ گورنر کا عہدہ ایک بڑا عہدہ ہے اور یہ ریاستی عہدہ ہوتا ہے، وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس وفاق کے نمائندے کی تقرری جب کی جائے تو پورا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، تمام اداروں سے کلیئرنس ہوتی ہے۔ تو اگر کہیں کہیں یا بہت ساری جگہوں پر گورنر صاحب ایکیوزڈ ہیں اور کہیں زمینوں پہ قبضے کا معاملہ ہے، کہیں پر دبئی میں کوئی مسئلہ ہے یا جیولریز کے مسائل ہیں، تو اس کو کلیئر کرانا چاہیے تھا نا پہلے۔ کلیئر کراتے، ایکیوز میں تو نہیں کہہ رہا مجرم ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ملزم ہے، تو ملزم ہے تو کلیئر کرائیں، کلیئر کرا کے ان کا تقرر ہوتا ہے۔ لیکن تقرر میں کیا ہوا؟ ایم کیو ایم کے یہ گورنر ہیں، نون لیگ نے ان کی تجویز دی ہے، پیپلز پارٹی کے ڈاکٹرائن کا حصہ ہیں، اور پی ٹی آئی نے یعنی ان کے صدر مملکت نے اس کا تقرر کیا ہے۔ تو چاروں جماعتوں کے گورنر ہیں یہ۔ تو میرا تو اعتراض ان چاروں جماعتوں پر بھی ہے اور ان پر بھی ہے، تو اس میں کیا لڑائی کی بات ہے؟ اس پر انہوں نے کوئی 1.5 ہفتہ پرانی ایک تصویر بھیج دی، جب وہ شادی میں، کسی ایک شادی میں مجھے ملے تھے۔ بھائی میں تو ہنس کے ہی ملتا ہوں، ابھی بھی آئیں گے تو ہنس کے ملوں گا، اور یہ میری تربیت ہے، میری جماعت کی تربیت ہے، یہ دینی تربیت ہے کہ آپ اخلاق کے ساتھ ہی ملیں گے۔ اگر آپ کا بدترین کوئی مخالف ہوگا تب بھی آپ اس سے ملیں گے تو طریقے سے نا۔ تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ یار ہنس کے کیوں ملے؟ تو بھائی رو کے تو نہیں مل سکتا میں آپ سے، آپ یقین کریں ابھی ٹیسوری صاحب تشریف لائیں، میں ہنس کے ملوں گا، تو اس پہ انہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا حق ہے کہ میں آپ سے ہنس کے ملوں، آپ کچھ بھی کریں۔ تو اس لیے اس بات پر تو جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں آتا ہوں کراچی کے اہم ترین مسائل پر بھی۔ اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت پولیس عملاً جو ہے اس کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ دیکھیں جب میں پولیس کی بات کرتا ہوں، بلکہ میں رینجرز پہ بھی ابھی بات کروں گا، جب میں پولیس کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پولیس کا ہر افسر چور ہے، راشی ہے۔ جوانوں کی بڑی قربانیاں بھی ہیں۔ جب یہ 2 ہمارے نوجوان شہید ہوئے پولیس کے، تو میں نے تو زیادہ پولیٹیکل پارٹیوں کو وہاں نہیں دیکھا تھا، میں خود جنازے میں گیا، حالانکہ میں روز اعتراض کرتا ہوں پولیس پر، روز آئی جی صاحب اور ان کے بیانات کے پر تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ پولیس ہماری پولیس ہے اور ہمارے پورے نظام کا حصہ ہے۔ اور مجھے تو اس وقت شدید تکلیف ہوتی ہے جب ان پولیس اہلکاروں کو پروٹوکول کی ڈیوٹیوں پر 8-8 گھنٹے سڑکوں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایسے لگا دیا جاتا ہے جیسے یہ بھیڑ بکریاں ہوں۔
پھر ان کی مراعات اس طرح کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اتنی قربانیاں بہرحال لوگ دیتے ہیں، لیکن اگر پولیس کے نظام میں کرپشن ہے تو سب جانتے ہیں نہ ہے. جب میں اس پر اعتراض کرتا ہوں کہ منشیات کے اڈے پولیس کی اجازت کے بغیر نہیں چل سکتے تو کیا یہ ناجائز بات ہے؟ تو یہ آئی جی صاحب کا بھی کام ہے اور باقی افسران کا بھی کام ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کریں اور پولیس کے نظام کو بہتر بنائیں، بھرتیوں کو میرٹ پہ کریں. یہ جو سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں ہوتی ہیں اس کو ختم کریں. اور جب میں مقامی پولیس کی بات کرتا ہوں تو اس وضاحت کے ساتھ کرتا ہوں کہ سندھی ہو یا مہاجر ہو، پختون ہو یا پنجابی ہو، کراچی سندھ کا کیپٹل ہے. کراچی کے آدمی کو آپ بھرتی کریں گے تو کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ کسی زبان کا بولنے والا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو، اس کا قانون میں نے نہیں بنایا، یہ قانون تو بنا ہوا ہے. تو دنیا بھر میں یہ قاعدہ ہے، یہ بالکل معروف بات ہے کہ مقامی لوگ پولیس میں ہوں گے تو زیادہ اچھے ہینڈلنگ کر سکتے ہیں. 80% کریں آپ، 20% باقی حصوں سے کریں، افسران بھی اہلکار بھی. تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پولیس کی پرفارمنس کو بہتر ہونا چاہیے. خاص طور پر اس وقت جو دو بڑے مسئلے ہیں، ایک اسٹریٹ کرائم کا اور دوسرا منشیات کا، اس کو تو ہنگامی بنیادوں پر پولیس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ چونکہ یہاں رینجرز موجود ہیں اور طویل عرصے سے موجود ہیں، تو جب کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک شہر کے شہری کی حیثیت سے، پاکستان کے شہری کی حیثیت سے تکلیف ہوتی ہے کہ کسی کو موبائل چھینتے ہوئے آپ قتل کر دیں، اس کی جان لے لیں. تو پھر ہم سوال کرتے ہیں نا کہ پولیس کیا کر رہی ہے اور رینجرز کیا کر رہی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ رینجرز جو ہے اس کے پاس بھی جو نفری اویلیبل ہے اور جتنے جوان ہیں اور ان کی ڈیوٹیوں کی ٹائمنگ ہے، وہ لوگ اپنی وجوہات بتاتے ہیں، لیکن یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ تو حکومت کا کام ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے کہ کوئی راستہ بنائیں. اس وقت پرابلم کیا آتی ہے کہ جب اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، اب وہ اسٹریٹ کرائم صرف اتنے نہیں رہ گئے کہ کسی نے گلی میں گھس کر کوئی چیز چوری کر لی یا موٹر سائیکل اٹھا کر لے گیا یا چور آیا پیچھے سے نقب لگا کے کوئی سامان اٹھا کر لے گیا، بلکہ اب اسٹریٹ کرائم ایسے ہو رہے ہیں کہ بندوق کی نال پر چیز لیتے ہیں اور گولی مار دیتے ہیں. کوئی دیکھے بھی ان کی طرف، کوئی دو جملے بھی کہے تو مار دیتے ہیں. اب اس میں کہاں ہم کہیں گے کہ یہ اسٹریٹ کرائم ہے اور کہاں کہیں گے کہ یہ دہشت گردی ہے؟ اس میں کون فرق کر سکتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کو مکمل اختیار ملنا چاہیے، اسٹریٹ کرائم کا اختیار بھی ملنا چاہیے، تاکہ پھر ظاہر ہے کہ جب اختیار ہوگا تو جواب دہی بھی ہوگی. ابھی تو ظاہر ہے پھر ڈیٹینشن کا ٹائم کا مسئلہ بھی ہے. ہم خود اس کے حامی نہیں ہیں کہ آبادیوں کے اوپر آپریشن کیے جائیں، سب کو جو ہے وہ گدا گھوڑا ایک کر دیا جائے. ٹارگیٹڈ کام ہونا چاہیے. میرے خیال ہے مجرموں کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے، کرمنلز کا ایک ریکارڈ ہر ادارے کے پاس موجود ہوتا ہے. اس ادارے کو، اس ریکارڈ کو سامنے رکھ کر ٹارگیٹڈ طریقے سے لوگوں کو پکڑا جائے. ایک مجرم ہوتا ہے 7 دفعہ پکڑا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، پروسیکیوشن نہیں ہو رہی گورنمنٹ کی طرف سے. ثبوت کے لیے کون آدمی گواہی دینے آئے گا؟ اس کی تو جان پہلے ہی ایک چلی گئی ہے، تو دوسری جان کو دینے کے لیے وہ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ کسی کے کنٹرول میں تو نظام ہے نہیں. تو جب حکومت اور ادارے اپنی عملداری دکھائیں گے تو لوگوں میں بھی اعتماد پیدا ہوگا، وہ بھی گواہی دینے آئیں گے. ورنہ ایک موبائل کی گواہی دینے کون پہنچے گا؟ ایون کسی کے قتل کی گواہی دینا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ اپنی جان خطر میں پڑ جاتی ہے. اس لیے ایسا ماحول بنائیے کہ جس کے نتیجے میں یہ پروسیکیوشن آسان ہو اور سب سے پہلے ایفیشنسی بڑھے. تو پاکستان رینجرز جو ہے، سندھ رینجرز ہے، اس کو اختیارات دیے جائیں کہ وہ اسٹریٹ کرائمز کے معاملے میں بھی پیش رفت کر سکتی ہو، لوگوں کو پکڑ سکتی ہو، انویسٹیگیٹ کر سکتی ہو. البتہ یہ معاملہ ہمیشہ نازک ہوتا ہے اور اس میں توقع رکھتا ہوں کہ جو سندھ رینجرز کے ذمہ داران ہیں، ڈی جی رینجرز ہیں، اس کو بھی انشور کریں گے کہ کوئی جوان بھی کسی کے خلاف کسی زیادتی نہ کرے، جو قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ پوری کی پوری عمل میں لائی جائے. تو اختیارات بھی ملنے چاہیے اور اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے رینجرز کو امپاور کرنا چاہیے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح ہو. ایک شہری کی حیثیت سے، ایک پارٹی کے ذمہ دار کی حیثیت سے، اور کراچی کے نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں الحمدللہ ہم اس حیثیت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے جوانوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری بچیوں کو تحفظ ملنا چاہیے اور اس کے لیے جو اقدام بھی ہو سکے وہ کریں. آج ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اعلیٰ ترین یہ اجلاس ہے. نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس نیشنل ایکشن پلان میں 2 چیزیں تھیں، ایک کائنیٹک، ایک نان کائنیٹک. کائنیٹک یہ تھی کہ آپ مجرموں کے خلاف کارروائی کریں گے، آپ مافیاز کو توڑیں گے، آپ ان کو پکڑیں گے. اور اس وقت تو 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس کی بھی اجازت دی گئی تھی، جس پر ظاہر ہے کہ ایک ریزرویشن موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو ایکسپیرینس کیا گیا. میں اس معاملے میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضرور کہوں گا کہ دہشت گردی کی اس فضا کے مقابلے میں آج وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن اب پھر حالات بگڑنا شروع ہو گئے ہیں.
تو ہم یہ تو مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں، لیکن میں یہ مطالبہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جب کائنیٹک ایکشن لیا گیا اور لوگوں کو پکڑا گیا تو جو نان کائنیٹک ایکشن تھے وہ کیوں نہیں لیے گئے؟ نیشنل ایکشن پلان میں کراچی کی پوری ایک کلاز موجود ہے اور اس میں اس کی تفصیلات ہیں، کتنی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں اعلیٰ سطحی فوج کے اہلکار شریک ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے اہلکار شریک ہوئے ہیں، اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہم امپاورمنٹ کریں گے، ہم کراچی میں کوٹا سسٹم کی بنیاد پر جو زیادتی ہے اس کا ازالہ کریں گے، اور اگر جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ اتنی تفصیل اس میں آتی رہی۔ اس میں یہ آتا رہا کہ انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیا جائے گا، اس میں یہ آتا رہا کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسئلے ہیں، جابز نہیں ملتی یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں پر گلی محلوں میں ہر چیز بکھری ہوئی ہے، پانی کے منصوبے نہیں ہیں، ٹینکرز مافیا ہے، یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئیں اور یہ طے ہوا کہ ان تمام چیزوں کو امپروو کیا جائے گا۔ تو اس نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کراچی کو اس کا حق نہیں ملا، صرف ایک کارروائی ہوئی اور دوسری نہیں ہوئی۔ جب آپ دوسری کارروائی نہیں کریں گے، جب آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے، جب آپ لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے، اور جب آپ منشیات کے اڈوں کو کھلی چھوٹ دے دیں گے اور پولیس میں بھی ریفارمز نہیں کریں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر اسٹریٹ کرمنل ہی پیدا ہوں گے، پھر اس کے نتیجے میں پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نشے کا عادی بنائیں گے ہمارے جوانوں کو۔ اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چند مخصوص آبادیوں میں نشہ چل رہا ہے، اس وقت تو نشہ تعلیمی اداروں میں چل رہا ہے، بلکہ ایک خطرناک ترین بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، جن کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہوتا ہے، جو پڑھائی میں بہت تیز ہوتے ہیں، ان کو یہ کہہ کر نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے کہ یہ آئس کا نشہ لو، یہ فلاں کا نشہ لو، اس سے تمہاری پڑھائی بہتر ہوگی۔ آپ ظلم تو دیکھیں کہ اس قوم کے ساتھ یہ ظالم کیا کر رہے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کو پکڑنے والے کیا کر رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے۔ اس لیے ایک شہری کی حیثیت سے یہ ایک درد بھری بات ہے کہ آپ اس مسئلے کو ایڈریس کریں، ہمارے جوانوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کے جسموں میں زہر نہ اتارنے دیں اور کارروائی کریں۔ اور میں شہریوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس پر ہم جو 8 جنوری کو اپنا لائے عمل اعلان کراچی کے نام سے باغ جناح میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا عوام کا سمندر ہوگا اللہ نے چاہا، اور یہ کراچی کی پوری جو ہے سیاسی اور سماجی تمام جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو تبدیل کرے گا۔ میں وہاں بھی انشاءاللہ اس کی تفصیلات بتاؤں گا کہ کیسے ہم گلی محلوں میں ان منشیات کے اڈوں کو نکال سکتے ہیں، کیسے اس کے خلاف عوام کے ساتھ مل کر ہم مزاحمت کریں گے، کیسے ہم اداروں کو اس پر جو ہے وہ مجبور کریں گے کہ وہ کارروائی کریں اور وہ اپنا فرض ادا کریں، اور ان تعلیمی اداروں کو اور ان کی ویجیلنس کیسے ہوگی، کھیل کے میدان کو کیسے واگزار کرائیں گے، انشاءاللہ میں پورا ایجنڈا بیان کروں گا۔ تو اس لیے ایپیکس کمیٹی سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ کراچی میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں جو چیزیں طے ہوئی تھیں ایکشنز، ان پر عمل درآمد کیا جائے، اور جو پیکیجز کے اعلانات سے کچھ نہیں ہوگا۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا، کیا بنا اس کا؟ سوائے 3 نالوں کے کام کے کیا ہو رہا ہے؟ KCR کا اعلان ہوا، کیا ہوا؟ آپ بتائیں کہ K4 کا کیا بنا؟ بنیادی ایشوز ہیں ہمارے، کہ الیکٹرک مافیا بنی ہوئی ہے، سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیوں نہیں ایپیکس کمیٹی اس کو دیکھتی کہ اس مافیا کے ساتھی کیوں ہیں، سہولت کار کیوں ہیں، اس کو مسترد کیوں نہیں کرتے، ان کا فارنزک آڈٹ کیوں نہیں ہوتا، ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ لوٹ گئے، کھا گئے، جنریشن نہیں بڑھائی، ٹرانسمیشن میں انویسٹمنٹ نہیں کی، ڈسٹریبیوشن میں انویسٹمنٹ نہیں کی، کوئی ایگریمنٹ پورا نہیں کیا، سبسڈی پہ سبسڈی کھاتے رہے، آف شور کمپنیاں ہیں، اصل مالکان کا پتہ نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی کمیٹیاں بیٹھ کر پھر کیوں ایسی مافیاز کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہیں اور عوام کے اوپر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں؟ تو یہ سارے سبجیکٹ ہیں جو ان کمیٹیوں کو یا ان بڑے لوگوں کو دیکھنے پڑیں گے تاکہ یہ شہر آگے بڑھے۔ شہر آگے بڑھے گا، پاکستان آگے بڑھے گا۔ پاکستان میں اس وقت جو اکانومی کا کرائسس ہے، کراچی کو آپ ٹھیک کر دیں، پورا ملک انشاءاللہ دوڑنے لگے گا معاشی طور پر، اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی اس پر فخر کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر عمل ہونا چاہیے۔ سر دست بات واضح ہے، آج ہم CM ہاؤس پہ دھرنا دے رہے ہیں، میں یہ ضرور چاہوں گا کہ حکومت کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو۔ ہم پرامن لوگ ہیں، نہ ہم گولی چلاتے ہیں، نہ ہم پتھر پھینکتے ہیں، نہ پھینکنا چاہتے ہیں، لیکن آپ زبردستی اگر پرامن احتجاج کو روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر جمہوری طور پر ہمارا حق ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی، ہم بالکل پرامن طریقے سے رہیں گے۔ اور ہم کسی ایشو پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے،
ہم اپنی پارٹی کے لیے نہیں بات کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ۔ آپ دیکھیں تو صحیح ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو اپنی نمائندگی کا حق دو، الیکشن کراؤ، وضاحت کرو، آ کر بتائیں کہ بھئی ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم اپنا خط واپس لے رہے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن سے اب نہیں کہیں گے کہ الیکشن کینسل کرو، بلکہ ہم الیکشن کروائیں گے۔ یہ یقین دہانی کرائیں تو ہمیں شوق تھوڑی ہے دھرنے دینے کا، ہمیں تو ابھی الیکشن مہم چلانی چاہیے۔ اس لیے آج ہمارا پرامن دھرنا ہوگا۔ میں تمام کارکنوں سے بھی کہتا ہوں، عوام سے بھی کہتا ہوں، جو اس دھرنے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ پرامن رہیں، اور جماعت اسلامی کا جو نظم ہے اور اس کا جو ڈسپلن ہے اس کو فالو کریں، اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ سی ایم ہاؤس پہ جائیں گے۔ اگر انتظامیہ تعاون کرے گی، پرامن طریقے سے وہاں پر بیٹھیں گے، حکومت کی طرف سے کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا اٹھنے پہ۔ تو اس لیے ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنا چاہتے، کوئی گولی نہیں چلانا چاہتے۔ ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں اور ان حالات کی اب تمام تر ذمہ داری پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر ہے کہ وہ اس دھرنے کو اس کے ٹرو مینز میں لے اور لوگوں کا مسئلہ حل کرے۔ تو بس یہ میری بات تھی، انشاءاللہ باقی باتیں دھرنے پر ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اصولاً تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو سارا انحصار پولیس پر ہے اور حکومت پر ہے۔ پولیس پر بھی کیا ہے، حکومت جو کہے گی وہ پولیس کرے گی نا۔ تو اگر حکومت پرامن رہنا چاہتی ہے تو بھائی سی ایم ہاؤس اسی شہر کا حصہ ہے نا، ہمارے منتخب نمائندے وہاں موجود ہیں۔ اس شہر پہ 15 سال سے حکومت کرنے والے اور بقول ان کے اتنی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو ہم ان سے ایک خدمت اور لینا چاہتے ہیں کہ الیکشن کرا دیں۔ تو اس میں ان کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ریڈ زون ہے تو کیا ہوا، مطلب یہ شہر میں خود ہی بنا دو، یہ ریڈ ہو گیا۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ ادارہ نور حق ریڈ زون میں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، پریس کانفرنس بھی نہیں کریں؟ تو ایسے تو نہیں چلتا نا کہ آپ جس کو چاہیں ریڈ کر دیں، جس کو چاہیں گرین کر دیں، جس کو چاہیں یلو کر دیں۔ تو ہم جا رہے ہیں پرامن طریقے سے، آپ راستہ دیجیے، ہم بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے، نعرے لگائیں گے، حق مانگیں گے اپنے شہر کا، اپنے مستقبل کے لیے اپنا حق مانگیں گے۔ آپ حق دے دیجیے، ہم چلے جائیں گے۔ سر آپ نے کہا اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اسٹریٹ کرائم میں اضافے کی وجہ یہ غیر مقامی لوگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں کئی وارداتیں سامنے آئی ہیں، اس میں افغان باشندے بھی جو ہے ملوث پائے گئے ہیں۔ تو دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ وہ غیر مقامی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک ضابطہ ہے۔ اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ جو پاکستان کا شہری نہیں ہے تو اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے نا۔ وہ رجسٹریشن کرنا میری ذمہ داری تو نہیں ہے، وہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ خود حکومت کے لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ غیر مقامی ہیں اور فلاں ہیں، غیر ملکی ہے۔ بھائی غیر ملکی ہے تو آپ اس کی رجسٹریشن کریں۔ جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، وہ کہیں کا بھی ہو، اگر پاکستان کا شناختی کارڈ ہولڈر ہے، ریزیڈنٹ ہے، تو وہ تو مقامی کہلائے گا نا۔ کراچی میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مقامی پولیس، ابھی تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ، چاہے اس کی کوئی بھی زبان ہو۔ تو ہم اس پر بہت زیادہ یقین نہیں رکھتے مقامی غیر مقامی پر۔ جو غیر ملکی ہے اس کا آپ رجسٹریشن کروائیں، اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے تو اس کا پرپس بھی رہنے کا ہوتا ہے موجود، تو اس پرپس کے مطابق اس کو رہنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں رہ رہا تو کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مقامی آدمی بھی کارروائی کرے، جرم کرے، تو اس کو بھی پکڑنا چاہیے۔ تو قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ تو جو کام حکومت کے کرنے کا ہے وہ حکومت کو کرنا چاہیے۔ بھائی میں مطالبہ کرنے والا آدمی ہوں نا، ان کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، تو کریں نا، کروا رہے ہیں، اس لیے تو دھرنا دے رہے ہیں بھائی، کریں نا۔ ان کا منصب چاہیے والا نہیں ہے، کرنے والا ہے۔ ان کو کرنا ہوگا، ورنہ یہ حالات کو کون کنٹرول کرے گا۔ تھینک یو سر۔ یہاں بلاؤ، ابھی بلا لو، ابھی بلا لو، ابھی ٹیسوری صاحب کو ابھی بلا لو ابھی۔ یار وہ پتہ ہے کب کی ہے؟ ایک تو زیادتی اس نے کی، امپریشن یہ دیا جیسے رات کو ملے۔ ابے بھائی 1-1.5 ہفتے پہلے ایک شادی میں ملے تھے، تو میں ان کی کوئی ہے
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।